العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالک یوم الدین کے ذیل میں مصنف علام امام بیضاوی نے الدین کے معنی لغوی کو بیان کیا، اور اس کے بعد مالک یوم الدین کے اللہ کی صفت بننے کے سلسلے میں جو اعتراض ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا، اور اخیر میں آپ نے بتلایا کہ یوم الدین کا مالک کیوں بتلایا گیا؟ کیا وہ ابھی اس وقت دنیا کی ہر چیز کا مالک نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ابھی وہ ہر چیز کا مالک ہے، مگر اس نے انسان کو کچھ نہ کچھ درجے میں اختیار دے رکھا ہے. لہذا اس بنا پر اس دن سارے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے، اور ہر چیز اللہ ہی کے مرضی کے مطابق ہوگی. اس سے فارغ ہو کر اب مصنف جیسا کہ الرحمن الرحیم علامہ سنذکرہ بیان کیا تھا، اسی اپنے وعدے کی ایفا کے لیے اب بیان کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد صفت رب، اس کے بعد صفت رحمان، اس کے بعد صفت رحیم، اور پھر اس کے بعد مالک یوم الدین. اس طرح سے اس ترتیب کے ساتھ ان صفات کو لانے کی غرض و غایت اور مقاصد کو بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كَوْنِهِ مُوجِدًا لِلْعَالَمِينَ رَبًّا لَهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظاہرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعلیته له وللإشعار من طريق المفهوم على من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد فيكون دليلا على ما بعده. فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية، والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه.
ليس يصدر منه للإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. تو مصنف اس پیراگراف میں بہت ہی اچھے انداز میں اللہ رب العزت کے سلسلے میں کہ وہی تعریف کا مستحق کیوں، اس کے ساتھ صفت رب اور رحمان کو کیوں لایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد کو کیوں لایا جا رہا ہے. اتنے عمدہ پیرائے میں مصنف اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاسفہ کی طرف سے، معتزلہ کی طرف سے اس سلسلے میں جتنے بھی اپنے نظریات اور خیالات ہیں ان کی تردید بھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اہل سنت والجماعت کا وہ مسلک جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مذکور ہے پورے زور و شور کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ مِنْ كَوْنِهِ مُوجِدًا لِلْعَالَمِينَ. کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے ان صفات کا اجراء اس لیے کیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جاوے کہ اللہ ہی کائنات کا موجد حقیقی ہے، کائنات کی ہر چیز کا موجد، اس کا ایجاد کرنے والا، اسے پیدا کرنے والا، اسے عدم سے وجود میں لانے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اللہ کے ایسی ہی صفات کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کے موجود حقیقی ہونے پر سب سے پہلے دلالت کر رہی ہے. اس کے بعد رب لہم، دوسرے نمبر پر کسی چیز کا ایجاد میں، اس کا وجود میں آ جانا صرف اتنا ہی اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے وجود میں آنے کے بعد اس کا ترقی اور عروج تک پہنچنا یہ بھی ضروری ہے. تو فرمایا کہ چیزوں کو ایجاد دینے والا بھی وہ، اور ان چیزوں کو چھوٹے سے بڑا کرنے والا بھی وہ، چھوٹی سے بڑی کرنے والا بھی وہ، اس کے صغر سے کبر تک پہنچانے والا بھی وہ، اور اس طرح سے گویا کہ اسی کے بلبوتے پر اس کا ایجاد بھی ہے، اس کا بقا بھی ہے، اور اس کی ترقی بھی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فوراً رب العالمین کو لایا گیا کہ وہ اللہ نے ایجاد کرنے کے بعد سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق لا آف نیچر کے بھروسے پر اسے نہیں چھوڑا ہے کائنات کو. یہود و نصارہ کے نظریے کے مطابق کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، مگر بنانے کے بعد وہ عرش پر جا کر العیاذ باللہ آرام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ العیاذ باللہ تھک چکا ہے. ان کے نظریے کی بھی تردید کی کہ ایسا نہیں ہے، اس نے کائنات کو وجود بخشا، اور وجود بخشنے کے بعد بدستور اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اسی کو قرآن کریم ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ تیرا پروردگار یہ گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور تیرا پروردگار لَبِالْمِرْصَادِ، برابر تیری گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے گھاٹ میں بیٹھنے کا؟ گھاٹ میں بیٹھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب شکار کے لیے جنگل جاتا ہے تو وہ جب شکار کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اپنے نشانے کو اس پر لگا کر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی وہ اس سے غافل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں ذرہ برابر بھی غفلت کا شکار ہوا
میرا شکار میرے ہاتھ سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، اور میرے جنگل میں آنے کی غرض و غایت یہ بیکار ہو جائے گی، اور وہ اس کا مقصد کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ لہذا ساری چیزوں سے کٹ کر صرف اور صرف اس کی نگاہ، اس کی توجہ اور اس کا پورا دھیان وہ اپنے اس شکار پر ہوگا۔ کہا جیسے ایک شکاری اپنے شکار پر مکمل توجہ مرکوز کر دیتا ہے، کہا اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے کائنات کو بنانے کے بعد کائنات کی ہر چیز پر اپنی نگاہ کو ایسے ہی لگایا ہوا ہے، ایسے ہی کیا ہوا ہے؟ کوئی چیز بھی ایک سیکنڈ سے 10,000ویں حصے کے لیے بھی اس کے علم سے، اس کے قدرت سے اور اس کے فیصلے سے اور اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ تو اسی کو قرآن کریم یہاں پر فرماتے ہیں رب لہم، کہ وہی رب ہے، منعما علیہم بالنعم کلھا، کہا کہ وہ ایجاد کرنے والا ہے، ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نظام کو تھامے ہوئے، کائنات کی ہر چیز کے نظام کو تھامے ہوئے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ کار فرما نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ محض اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے کر رہا ہے، اس پر یہ چیز واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ مصنف آگے اس کی تردید کریں گے فلاسفہ کی، کہ فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ پر العیاذ باللہ واجب تھا کہ وہ دنیا کو وجود بخشتا۔ الرحمن الرحیم نے اس کی تردید کی کہ نہیں، اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ جب اس پر واجب نہیں تو اس نے محض اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے یہ سب کچھ کیا ہے کہ کائنات کو وجود بخشا، اس کی زینت کے اسباب مہیا کیے، اس میں تنوع کے اسباب مہیا کیے، اس میں دلچسپی کے اسباب مہیا کیے، اور کیا اس نے مہیا نہیں کیا؟ کہا یہ سب کچھ مہیا کیا ہے جس میں ایک ذرہ برابر بھی اس کا اپنا فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، صفت اس کی صفت رحمانیت ہر جگہ پر جلواگر ہے، اس کے علاوہ اس کا اپنا کوئی فائدہ اس سے وابستہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ منعما علیہم بالنعم کلھا ظاہرھا وباطنھا عاجلھا وآجلھا، چاہے وہ نعمت ناکھوں سے نظر آ رہی ہو، چاہے وہ نظر نہ آ رہی ہو، چاہے وہ بہت جلد ملنے والی ہو، چاہے بدیر ملنے والی ہو، کہا جب بھی جو بھی نعمت مخلوق کو دستیاب ہو رہی ہے وہ اس کی رحمانیت کا مظہر ہے، اس کی رحمانیت اور رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اگر وہ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا اتنے آسانی، اتنے تنوع اور اتنے جمال اور خوبصورتی کے ساتھ نہیں چلتی۔ اگر وہ ہر مخلوق کو اس کے اصول بتلانے کے بعد اس اصول کے اوپر اس کی گرفت کرنا شروع کر دیتا اسی جگہ پر، وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو کچھ بھی ابھی تک کے باقی رہتا نہیں۔ کہا نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ لیٹ گو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، چلنے دو، چلنے دو۔ کہا وہ معاف کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اتنے تنوع اور اتنے جمال اور خوبصورتی کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ مالکا لامورہم یوم الثواب والعقاب، اور پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم، کہیں انسان یہ نہ سمجھنے لگ جاوے کہ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو کرو جو مرضی میں آئے، کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو 70 ماؤں زیادہ رحم کرنے والا ہے، کچھ ہونے والا نہیں۔ تو انسان پر لگام کسنے کے لیے کا مالک یوم الدین، کہ دنیا میں تو چل جائے گا مگر وہاں نہیں چلے گا۔ جس دن وہ حساب اور کتاب لینے پر آئے گا تو اس دن آپ یہ نہ سمجھے کہ جیسے دنیا میں اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ویسے ہی وہ وہاں بھی چھوڑ دے گا۔ کہا نہیں، وہاں پر حساب اور کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد انسان کے اس کے اپنے اعمال کے بلبوتے پر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لہذا
آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا چھوڑ دے اور اپنی آخرت کی صحیح معنی میں تیاری کرنا شروع کر دے. مالک یوم الدین، یہاں پر انسان کو آ کر نکیل کھینچی کہ اب دو چیزوں میں انسان ایک تو اوور کانفیڈنس میں ہو سکتا تھا یہ کہہ کر کہ جب اس دنیا میں اس نے سب کچھ مجھے دیا ہے تو وہاں بھی دے دے گا، یہ سوچتا ہے انسان. دوسرا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، یہ پہلے نمبر والے تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. دوسرے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی صفت رحمانیت کے بارے میں اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں. رحمانیت کی صفت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ رحمان اور رحیم ہے، یار معاف کر دے گا. 70 ماؤں زیادہ رحم کرتا ہے. ایک ماں بچے کو معاف کر دیتی ہے تو وہ تو 70 ماؤں زیادہ رحم کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہاں برابر ہے. ان بطش ربک لشدید، وہ جب پکڑنے پر آئے گا تو اس کے جیسی پکڑ بھی کسی کے لیے. قہار، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس کی رحمانیت ہر جگہ پر نہیں چلے گی. جس دن وہ اپنے قہاریت پر اور عزیز ذو انتقام پر آ جائے گا، مالک یوم الدین کے دن ان سب چیزوں کا مظاہرہ ہوگا. تو فرما رہے ہیں کہ اس دن کے لیے تو بہرحال آپ کو یہاں تیاری کرنی پڑے گی. کمالک لامورہم، ان کے امور کا مالک ہے. یوم الثواب والعقاب، ثواب اور عقاب کے دن. للدلالۃ علی انہ الحقیق بالحمد. ایک اور بات مصنف یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ یہ حمد کا مستحق کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ اور ان 3 آیات کریمہ میں اللہ دعوی مع دلیل بیان کر رہے ہیں کہ کیوں وہی مستحق حمد اور اس کے علاوہ کوئی اور مستحق حمد کیوں نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ للدلالتی، یہ صفتیں دلالت کر رہی ہے اس بات پر انہ الحقیق بالحمد، کہ وہی حمد کا مستحق ہونا چاہیے. عقل اس کی متقاضی ہے، شریعت تو ہے ہی متقاضی، مگر عقل بھی اس کی متقاضی ہے کہ جس ذات میں ربوبیت پائی جائے، رحمت پائی جائے اور مالکیت پائی جائے، وہی مستحق حمد ہونی چاہیے. کوئی اور اس کے مقابلے میں مستحق حمد نہیں ہونا چاہیے. تو فرما رہے ہیں کہ انہ الحقیق بالحمد لا احد احق به منہ، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا مستحق حمد ہو ہی نہیں سکتا ہے. عقلاً بھی محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری صفت کسی میں ہے ہی نہیں بدرجہ اتم جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے. بل لا یستحقہ علی الحقیقت سوا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. کیوں؟ اس کی ایک تو اتنی زبردست صفات کا وہ مالک، دوسرا بدرجے کمال مالک. ایک تو مالک اور دوسرا بدرجے کمال مالک، اور تیسرا اس کی تمام صفات صفات ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. اس کو کسی نے دیا نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہے. تو کہا اور یہ چیزیں کسی میں نہیں پائی جاتی. اگر کسی میں صفت رحمت پائی بھی جائے، صفت رب پائی بھی جائے، تو اولاً تو ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ اس کو دیتا ہے. دوسرا، اگر پائی بھی جائے تو بدرجے کمال نہیں، بدرجے نقصان ہے، کمی کے ساتھ پائی جاتی ہے. تو اب کیا پتا چلا کہ جب اس کے علاوہ کوئی ان صفات کا مالک ہے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ اور کون مستحق حمد ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا لا يستحقه على الحقيقة سوا فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له. کتنی اچھی بات بیان کر رہے ہیں کہ وصف پر حکم کا ترتب یشعر بعلیته له، اس کے لیے بطور علیت کے محسوس کیا جا سکتا ہے.
اس کے لیے بطور علیت کے محسوس. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے لیے حمد کا ہونا اس لیے کہ وہ رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین ہے. کہا یہ چیزیں جو اوصاف اس کے بیان کیے گئے وہ صرف اس کے لیے وصف نہیں بنتے ہیں، بلکہ وصف بننے کے ساتھ ساتھ اس کے مالک اور خالق ہونے پر علت اور دلیل بھی بن رہے ہیں. خالق اور مالک ہونے پر علت اور دلیل بھی بن رہے ہیں کہ بھئی کیوں وہی اس کا مستحق؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. تو کہا کہ یہ ساری چیزیں برسبیل علت، جہاں یہ اس کے لیے وصف بن رہی ہے وہیں یہ اس کے لیے علت بھی بن رہی ہے. تو اسی کو فرما رہے ہیں فالوصف الاول لبیان ما هو الموجب للحمد. کہا سب سے پہلا جو اللہ کا وصف بیان کیا گیا ہے یعنی رب، صفت رب، تو فرماتے ہیں وہ کیوں ہے؟ لبیان ما هو الموجب للحمد، کہ دیکھو وہ ایجاد کا مالک ہے لہذا وہ حمد کا بھی مالک ہوگا. اسی لیے بیان کیا وَهُوَ الْإِيجَادُ وَالتَّرْبِيَةُ، اور وہ ہے ایجاد اور تربیت. جس میں یہ پایا جائے گا وہی مستحق حمد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مستحق حمد نہیں ہوگا. تو فرما رہے ہیں کہ اس پہلے وصف سے اللہ رب العزت کے لیے صفت حمد کا خاص ہونا واجب ہو گیا. صفت حمد کا خاص ہونا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. یعنی مخلوق کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوائے اس کے کسی کی تعریف نہ کرے. والثانی والثالث للدلالة عنه متفضل بذلك مختار فيه. یہاں سے فلاسفہ کا رد کر رہے مصنف، فرماتے ہیں کہ دوسرا اور تیسرا وصف یعنی رحمان اور رحیم ہونا، کہا یہ دلالت کا انہو متفضل، کہ وہ فضل کرنے والا ہے، مختار فیہ، وہ اس کا مکمل مختار کل ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو اس پر ضروری تھا کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے، تو ان کا یہ کہنا درست نہیں. اس پر واجب نہیں تھا مخلوق کو پیدا کرنا، اس نے اپنے رحمان ہونے کی وجہ سے مخلوق کو پیدا کیا، اپنے فضل سے مخلوق کو پیدا کیا. اس پر واجب تھا اس لیے مخلوق کو پیدا نہیں کیا. تو فرماتے ہیں کہ اس صفت رحمان اور رحیم نے فلاسفہ کے اس نظریے کو زوردار انداز میں مسترد کر دیا کہ اللہ کی ذات اس لیے مستحق حمد ہے کہ اس نے چیزوں کو محض اپنے فضل سے ایجاد کیا، اعلی سبیل الوجوب ایجاد نہیں کیا بلکہ اعلی سبیل الفضل ایجاد کیا، اعلی سبیل الفضل ایجاد کیا. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ والثانی والثالث للدلالة على انه متفضل بذلك مختار فيه، وہی اس کا مختار کل ہے کہ وہ چاہے تو پیدا کرے اور اگر وہ نہ چاہے تو نہ پیدا کرے. لہذا اس پر وجوب کو تھوپا نہیں جا سکتا ہے. مخلوق کا کیا حق تھا کہ اپنے خالق پر کسی وجوب کو تھوپے؟ کوئی حق نہیں تھا اسے. لہذا فلاسفہ کی تردید کی، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ مصنف اب آگے والی جو عبارت ہے اس عبارت میں معتزلہ کی تردید کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ لیس یصدر منہ لایجاب بالذات او وجوب علیہ. یہ یہاں پر یہ والثانی والثالث دلالت عنہ متفضل بذلك مختار فیہ، لیس یصدر منہ لایجاب بالذات. یہ تردید ہو گئی کس کی؟ فلاسفہ کی. لیس یصدر منہ، اس سے کوئی چیز صادر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کی ذات پر وہ واجب ہے. یہ تردید ہو گئی فلاسفہ کی کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں. الا ما اوجبہ علی نفسہ، مگر جس کو وہ خود اپنے اوپر واجب کرے، اس کا التزام بھی اس پر ضروری نہیں، وہ جانے وہ مختار کل ہے.
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے اپنے اوپر رزق کو واجب کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے وعدہ وفائی نہیں کی. نہیں، یہ دنیا ہے، یہ دار العمل ہے. انسان کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العزت کو کبھی اسے بھوکا بھی مارنا پڑتا ہے. اگر انسان پر اس طرح کی بھوک اور جان اور مصیبت کی صورت میں پریشانیاں نہ آئے تو یہ تو کب سے اللہ کو بھول کے بیٹھ جائے. آنے کے بعد نہیں سدھرتا ہے. 1 سال سے کورونا ستا رہا ہے پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں. اسی لیے تو جاتا ہے اور پلٹ کے پھر آتا ہے. بولے ابھی نہیں سدھرا ہے، خیر میں آتا ہے، ایسا کر کے پھر آتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے. تو یہ جب تک کہ انسان نہیں سدھرے گا وہاں تک کہ جانے وانے والا نہیں ہے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں لِإِجَابِ، تو اللہ رب العزت پر تو جو بھی چیز ہے اس پر واجب نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے. اب آگے تردید کر رہے ہیں معتزلہ کی، اس لیے کہ یہ بھی متاثر ہے فلسفہ سے. وجوب علیہ قضیۃ لسوابق الاعمال حتی یستحق به الحمد، کہا اس پر اس لیے بھی واجب نہیں کہا جا سکتا کہ بندے نے کوئی اچھے اعمال پہلے کیے ہو جس کی وجہ سے وہ مستحق ہو گیا ہو. کہا کہ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کا بدلہ اس کو دے دے، چاہے دنیا میں دے دے چاہے آخرت میں دے دے، لیکن یہ اس پر واجب ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا حق تھا جو ہم اللہ کو کہیں کہ آپ پر واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے اوپر ہیں. تو اہل سنت والجماعت نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بھی جنت میں داخل ہوگا اس کے فضل سے داخل ہوگا. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ کہا میں بھی. اس کے الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ، اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیجے گا. تو پھر سوال پیدا ہو، جب اللہ کے فضل سے جنت میں جانا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں، عمل یہ جالب فضل الہی ہے، موجب فضل الہی نہیں ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. عمل جب بندہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندے نے میری بات مانی، تو اللہ کا فضل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو عمل کی وجہ سے اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. اس لیے عمل ضروری ہے. اس لیے عمل ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ پر ہم جنت کا سوال لازم کر دیں گے. نہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ ایک مرتبہ آگ لے کر نکل پڑی. لوگوں نے پوچھا کہ رابعہ کدھر؟ کہا جنت جلانے جاتی ہوں. دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ہوا؟ جنت جلانے جاتی؟ کہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ نیکی کر رہے ہیں جنت کے لیے. کہا نیکی جنت کے لیے نہیں ہوتی ہے، نیکی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور جب وہ راضی ہوگا تو جنت تو ضمن خود ہی مل جائے گی. لیکن ڈائریکٹ جنت کو ہدف بنا کر نیکی کرنا، کہا یہ تھوڑی مناسب ہے. کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکی مت کرو. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے تو صرف اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ یہ اعلان کرے، خوف اور رجا کو آپ نے بتلایا کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک بندے کے، تو کہا میں یہ امید کروں گا کہ ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہوں. اور اگر اللہ یہ کہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو کہا مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک بھی میں ہوں. وہ ایک بھی کیا ہوں؟ میں ہو سکتا ہوں. الایمان بین الخوف والرجا، اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ آدمی امید بھی لگائے ہوئے ہو اور ڈرا اور سہما ہوا بھی ہو. دونوں کیفیتوں کے ملے جلے انداز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے.
تو اس لیے آدمی کو نیکی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرے، اس کی رضامندی کو اپنی طرف متوجہ کرے. اور جب اللہ کے فضل کو بندہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس کے ثمرات دنیا اور آخرت دونوں جگہ پاتا ہے. اس کے ثمرات دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر اس کو ملتے ہیں. کیسے؟ قرآن کریم کہتا ہے حیاتن طیبہ، کہ جو ہمارے شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں ہم اسے حیات طیبہ سے نوازتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جو ہمارے شریعت سے اعراض کرتے ہیں، ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو ہم دنیا ہی میں اس کو دوچار کر دیتے ہیں تنگ عیشی سے، کہ اس کے لیے زندگی دوبھر بن جاتی ہے. وَقَطْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی کشادگی کے باوجود اس پر کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں. ہم نیکی کریں اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ جب میں نیکی کروں گا تو اللہ واجبی طور پر مجھے جنت دے گا. نہیں. تو یہاں پر مصنف نے اسی کی تردید کی ہے کہ معتزلہ کا یہ کہنا لسوابق الاعمال حتی یستحق به الحمد، کہا کہ نہیں، وہ حمد کا مستحق ہے، اس لیے مستحق ہے کہ وہ ان تمام صفات کا ذاتی مالک ہے اور اپنے فضل سے وہ سب کچھ کر رہا ہے. والرابع لتحقیق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما. اب اس کے بعد مالک یوم الدین کو کیوں لائے؟ کہا مالک یوم الدین کو اس لیے لتحقیق الاختصاص، کہ ہر چیز کا مالک حقیقی تو صرف وہی ہے. ہر چیز کا مالک حقیقی تو صرف کون ہے؟ وہی ہے. مما لا يقبل الشرکۃ فیہ، اور اس کا کوئی شریک اس میں نہیں ہے. جیسے قیامت میں نہیں ہوگا، آج بھی نہیں. انسان کو تھوڑا بہت اگر اس نے اختیار دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا. اس کا اختیار تو بدستور باقی ہے. وراء کل خیار انسان خیارہ، ہر انسان کے خیار کے پیچھے بھی اس کا اختیار ہے. اسی لیے تو دنیا میں انسان کی مرضی کی ہر چیز نہیں ہوتی ہے. عرفت ربی بفصل العظائم، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ. ایسا کیوں ہوتا ہے دنیا میں؟ جب کورونا آیا تو کہتے تھے 2 مہینے 3 مہینے میں جائے گا، 1 سال کے بعد بھی نہیں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اختیار سے باہر ہے. حالانکہ وہ اس کا دعویٰ ہے انسان کا کہ اس نے کورونا کو دیکھ لیا ہے، تو دیکھ لیا ہے تو پکڑ کے بھگا نا بھیا. یہ پوری دنیا میں جو لاکھوں انسان اب تک کی اس بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئے، کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے کورونا کو اگر جمع کیا جائے تو کتنا ہوگا معلوم؟ اتنا ہوگا. کتنا؟ کہا وہ دوائی کی بوتل کا جو ڈھکن آتا ہے نا، اس نے ڈھکن میں آ جاوے اتنے کورونا سے پوری دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا کو. اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مابعد کورونا، جس کو کہتے ہیں پوسٹ کورونا، یعنی کورونا کے بعد کیا ہوگا، تو کہا کہ کورونا کے بعد ایک مواقع ہوں گے مسلمانوں کے لیے اللہ کو سمجھانے کے، کہ جو لوگوں کو یہ بھرم گھسا ہوا ہے دماغوں کے اندر میں ملحدین کے کہ سب ان کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. اب وہ کسی ایک ایسی سپر طاقت کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں جو ان کے ہر عمل میں ان کے لیے دخل انداز ہے. تو کہا کہ اب اسلام کا سمجھانا اور آسان ہو گیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں داعی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اسلام کو ان کے زاویے نگاہ سے سمجھائے. کسے سمجھائے؟ ان کے زاویے نگاہ سے، اپنے زاویے نگاہ سے نہیں بلکہ ان کے زاویے نگاہ سے. تو بہرحال کیا فرما رہے ہیں؟ والرابع لتحقیق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما وتضمین الوعد للحامدین والوعید للمعارضین. کہا دوسرا فائدہ مالک یوم الدین کا کیا ہے
کا وہ تضمین الوعد للحامدین کہ دیکھو نتیجہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ حمد کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا، کہ حمد کرو گے تو جیسے دنیا میں مستحق رحمت ہوئے، رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا، قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کا فضل وہاں بھی آپ کو ملے گا۔ کب؟ جب آپ حمد کرو گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا لقب ہے الحمادون۔ میری امت کا لقب کیا ہے؟ الحمادون، تعریف کرنے والے۔ کہا یہ مصیبت پر بھی تعریف کرتے ہیں اور نیکی پر بھی تعریف کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا آتا ہے کہ جب بندے کو مصیبت پہنچے تو واویلا نہ مچائے، شکوہ شکایت نہ کرے، کیا کہے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ اور اگر اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی، مصیبت نہیں بھیجی ہے، تو الحمدللہ مطلق ہے ہی۔ اس لیے جو علماء قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیسے ہے، تو ایسا نہیں کہتے کہ یار چھوڑو یار بہت خراب حالت ہے، نہیں، کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ تو یہ جب کہا علی کل حال تو ہم کو سمجھ جانے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی ہے، مگر وہ پریشانی میں بھی شاکر ہے، پریشانی میں بھی کیا ہے؟ شاکر ہے، کہ بھئی یہ آئی ہے پریشانی، اگر یہ بظاہر پریشانی ہے مگر میں اس لیے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسی میں میرے لیے خیر، بلکہ یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہو۔ اور صرف الحمدللہ کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتلا سے نہیں گزر رہا ہے بلکہ نعمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس امت کا نام ہی الحمادون۔ کہا کہ اس امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، این الحمادون، کہاں ہے حمادون؟ تو کہا اس سے امت محمدیہ مراد ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تضمین الوعد للحامدین والوعید للمعرضین، اور کہا مالک یوم الدین کہہ کر معرضین کو وعید بھی سنا دی کہ ہاں رحمان اور رحیم کے بھروسے مت بیٹھے رہی ہو کہ تعریف نہیں بھی کری تو وہ تو رحمان اور رحیم ہے نہ چل جائے گا، نہیں، کہا مالک یوم الدین ہے، برابر حساب کتاب لے گا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوقش فقد عذب، کہ قیامت کے دن اللہ جس کا مناقشہ کرے گا، اس کو پوچھ لے گا کہ بھائی ہم نے پانی دیا تھا، ذرا پانی کا حساب دو تو، فقد عذب، تو تحقیق کے وہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ کے ایک سوال کا ہم سے جواب نہیں بن پائے۔ کتنے سوال کا؟ ایک سوال۔ تو کہا اللہ نے جس کو سوال کر لیا سمجھ جانے کا کہ یہ تو گیا کم سے، اور جس کو اللہ رب العزت نے سوال نہیں کیا ایسے ہی کاغذ چلا دیے اس کے سیدھے سیدھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو کہا کہ یوں سمجھو کہ اس کو اللہ کا فضل کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا۔ تو اللہ سے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر، مناقشے والا حساب مت لینا، درگزر والا حساب لینا، آسان کر دینا، مناقشہ میرے سے نہیں بنے گا، اللہ کے ساتھ کون مناقشہ کرے گا؟ تو فرماتے والوعید للمعرضین، تو کہا معرضین کے لیے اس میں دلیل بھی ہے۔ تو کہا یہ کتنی جامع کتاب ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، 3 آیتیں ہیں، مگر 3 آیت میں کیا نہیں بتایا۔ اگر انسان سمجھنا چاہے تو اتنا ہی انسان کے لیے کافی تھا، ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اتنا ہی کیا تھا؟ کافی تھا کہ وہ اسی سے سمجھ جاتا کہ اوہو یہ ہے وہ اللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان سب صفتوں کے بعد کہا ایاک نعبد، کہا ایمان سے احسان کی طرف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ ایمان سے، والاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اسی لیے فوراً التفات کیا۔ تو یہاں باقاعدہ بحث کی ہے، التفات کس کو کہتے ہیں؟
التفات کی کتنی شکلیں ہیں، التفات کی کب ضرورت پیش آتی ہے، التفات سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے سوال قائم کیے مفسرین نے. اور اللہ نے یہاں التفات کیوں کیا ہے؟ التفات من الغیبوبۃ الی الخطاب، کہ غائب کا صیغہ چل رہا تھا اب تک کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اچانک کہا ایاک نعبد، کا یہ اچانک نہیں ہے، یہ برابر آ رہا ہے، مناسبت کے ساتھ آ رہا ہے.